شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات۔ 3 عمل مشکل ہیں: اپنی جان کا حق ادا کرنا، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا، اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ بس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کے عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں: بخل، خود پسندی، بزدلی۔ کیونکہ عورت بخیل ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہٰذا باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ اے تاجرو، اپنے حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے۔ جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں حنا، شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ لوگو، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور اور حقیر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ اے قرآن سیکھنے والو، احکام قرآنی پر عمل کرو۔ عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی موافقت میں پورا اتارے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ توفیق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و شعور بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے۔ بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے،
سب سے بڑی غربت بیوقوفی ہے، سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ تکبر ہے، سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔ بیٹا ان چار چیزوں سے ہمیشہ بچنا: بیوقوف کی دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخر کار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے، جھوٹے ساتھی سے کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے، کنجوس کے ساتھ سے اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو، اور فاجر یعنی گنہگار کی دوستی سے اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخر کار داغ دیا جاتا ہے۔ جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلہ سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند و مرغوب ہے۔ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج یعنی دنیا عمل ہے، حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں۔ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں: جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، اور جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشوں سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ آنکھیں شیطان کا جال ہیں۔ آنکھ سریع الاثر یعنی جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضاء بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سنہرے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔